نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک تو آپ حضرات کو پتہ ہے میں ایسے ہی مرثیدہ بیمار آدمی ہوں. دوسری بات جلسہ 8:30 بجے ختم کرنا تھا، کافی دیر ہو چکا ہے، اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے ہمارے اکابرین کے نام ذکر کر کے ان کے ناموں کو ادباً و برکتاً ان کا نام لے کر دو جملے بول کر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں صدر گیٹ ہے، دارالعلوم دیوبند میں صدر گیٹ ہے، اس کے لیفٹ سائڈ میں چتہ مسجد ہے. چتہ مسجد کے بغل میں پرانے زمانے میں 2 کمرے ہوا کرتے تھے. پرانے زمانے میں جس میں سے ایک کمرے میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. اس کمرے کو میں بھی دیکھا ہوں، اس میں کھڑکیاں نہیں ہیں، آب و ہوا آنے کی کوئی راستہ بھی نہیں ہے میرا. اور جو دروازہ ہے، جو کمرہ بنا ہے وہ اینٹ سے نہیں بنا ہے، خالی چکنی میٹی مٹی سے بنایا گیا وہ کمرہ تھا. میں اس میں رہنے کی بھی کوشش کیا تھا لیکن میرے ہاتھ سے رہنا نہیں ہوا. اس میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے، ایک شخص ایک تیلی بھر کے سونے کے اشرفیاں نے کرایا، کائنس اشرفیاں، سونے کے اشرفیاں لے کر آیا تیلی بھر کے، اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے. ہدیہ پیش کیا اس شخص نے. حضرت نے منع کر دیا ہے کہ لینے سے منع کر دیا حضرت نے، لیکن وہ اصرار کرتا رہا. حضرت مان کر آئے نہیں آخر تک. آخر میں وہ شخص اٹھا، باہر نکلا. حضرت کا جو جوتا تھا، جوتے میں پورے اشرفیوں کو بھر کر چلے گیا. پورے تیلی میں جو بھی اشرفیاں تھے، جو کائنس تھے سونے کے، پورے کائنس اٹھا کر حضرت کے جوتے پر بردال کر چلے گیا. حضرت اندر سے تشریف لائے، جوتے کو اٹھا کر چٹک کے پورے اشرفیوں کو پہن ڈال کر حضرت جوتا پہن کر چلے گئے. یہ ہمارے اکابرین کا کیا کہیں، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے یعنی اشرفیوں میں اگر ہمیں ہوتے تو حاصل کر لیتے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے. یہ اللہ والے تھے، صحیح معنی میں اللہ والے تھے. صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رسول سے ان کو محبت تھی، دنیا سے نفرت تھی. دنیا کو لات مار کے چلے گئے اور پھینک کے چلے گئے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے، ہمیں بھی ان اولیوں کی طرح، ان بزرگوں کی طرح ہمارے اندر بھی دنیا سے دوری نصیب عطا فرمائے. دنیا سے محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے دور کر دیں، نکال دیں. آپ جانتے ہیں حکایت صحابہ اور فضائل کی کتاب حضرت نے جو لکھی ہے
حضرت شیخ زکریا صاحب خود جن کو ہمیں تمام مشائخ کا یہ شیخ المشائخ کہتے ہیں، ان کے والد محترم ہیں حضرت یحییٰ صاحب، مولانا یحییٰ صاحب شیخ الحدیث زکریا صاحب کے والد محترم ہیں. وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتے تھے. رات و دن شیخ قطب الاقطاب حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتے تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب. ایک دن بیٹھے لیٹے ہوئے تھے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے خادم مولانا یحییٰ صاحب سے پوچھا ایک بات بتاؤ. حضرت یحییٰ صاحب نے کہا کہ ہاں ضرور بتائیے. کچھ دیر کے وقفے کے بعد پھر رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ. پھر حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کہا کہ ضرور، آپ ضرور بتائیے. پھر کچھ دیر کے بعد پھر حضرت نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ. مولانا یحییٰ صاحب نے کہا کہ حضرت ضرور بتائیے. رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کسی قسم کے کسی قسم کے کوئی امید نہیں رکھنا. اللہ اکبر. توکل سکھایا حضرت نے، رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے توکل کو سکھایا. یوں کہا کسی قسم کا کوئی امید نہیں رکھنا، حتیٰ کہ میرے سے بھی کوئی امید نہیں رکھنا. یہ حضرت نے فرمایا. یہ سبق ہے ہمیں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سکھایا. توکل کے حد درجہ کی آخری درجہ ہے کسی قسم کے کوئی امید نہیں رکھنا. جو کچھ امید رکھنا ہے صرف خدا سے امید رکھنا. اس کا نام ہے آخری درجے کا، یہ انتہائی درجے کا توکل. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان سب کے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان تینوں کے جو شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے، جن کو ہم کہتے ہیں شیخ العرب والعجم. صرف ہندوستان والے نہیں، صرف پاکستان والے نہیں، صرف بنگلہ دیش والے نہیں، پورے دنیا کے لوگ حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت سے استفادہ حاصل کیا. تو شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے تشریف لے گئے مکے کو. اللہ نے تھوڑا سا آزمایا. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا آزمایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کا آزمایا کرتا ہے. اپنے اللہ کو جن سے خاص محبت ہے، خاص تعلق ہے، انہی کو آزمایا کرتا ہے. حضرت پہنچے مکہ، حضرت کو کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، حضرت کو مدد کرنے والا نہیں، حضرت کو ایک پیسہ دینے والا کوئی، ہدیہ تحفہ دینے والا کوئی نہیں. حضرت مکے میں 15 دن تک خالی زمزم کا پانی پیتے ہوئے زندگی گزار لیا. انہوں نے 15 دن تک بھوکے رہ گئے. اس کے بعد اللہ نے اپنے انعامات کا دروازہ کھولا اور حیات اللہ تعالیٰ نوازتا رہا. یہ 15 دن کی جو مہلت ہے، جو اللہ نے شیخ العرب والعجم حضرت امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھوکا رکھا 15 دن.
یہ جو کسی قسم کی کمائی کے شرعاً کمائی کا استعمال کرنا، انسان کسی چیز کو کمانا، یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ بعض وقت تو ہمارے لیے استحباب کا درجہ رہتا ہے کہ ہمیں کمائیں اور خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں. لیکن یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، خود کھاتے بھی نہیں، کماتے بھی نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلائے گا تو کھائیں گے. تو اللہ نے ان کو 15 دن تک آزمایا، ان کے توکل کا آزمائش ہوگی. اور آپ جانتے ہیں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 6 مہینہ رہے. 6 مہینہ وہاں رہ کر جب اپنے وطن لوٹ رہے تھے، ہندوستان لوٹ رہے تھے، شیخ نے یوں فرمایا، تم جس مدرسے میں خدمت کرتے ہو وہاں سے دل ہٹ جائے، تم توکل علی اللہ تھانہ بون کے خانقاہ میں جا کر بیٹھ جانا. حضرت شیخ نے تب بھی نصیحت کر کے بھیج دیا. حضرت پڑھاتے رہے. ایک وقت ہوا ہے کہ حضرت کو دل ہٹ گیا پڑھائی سے، اپنے شیخ کے حکم کے مطابق تھانہ بون کے خانقاہ میں توکل علی اللہ بیٹھ گئے. توکل علی اللہ بیٹھ گئے کیا مطلب؟ کوئی جان پہچان کا آدمی نہیں، کوئی مرید نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی حضرت کے 1 پیسہ دینے والا نہیں، حضرت کو کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں. حضرت بھی بھوکے، حضرت کا اہلیہ بھی بھوکی، حضرت بھی بھوکے، حضرت کا اہلیہ بھی بھوکے. دونوں بھوک سے کبھی کبھی 1 وقت کھائے تو 2 وقت کھانا نصیب نہیں، 1 وقت کھائے تو 2 وقت کے کھانا نصیب نہیں. اس طرح شروع کا ایام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گزارا ہے، توکل علی اللہ زندگی گزارا ہے. میں جب بھی یہ واقعہ سنتا ہوں تو خدا سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توکل کی زندگی نصیب عطا فرمائے. میں جلال آباد میں حضرت مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب کی خدمت بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا کہ دوپہر کا کھانا زندگی میں کب کھایا مجھے یاد نہیں. دوپہر کا کھانا زندگی میں کب کھایا مجھے یاد نہیں، یہ حضرت نے فرمایا. حضرت صبح میں چائے پیتے تھے، 1-2 انڈا کھا لیتے تھے، وہی ناشتہ ہوتا تھا. دوپہر میں 1 بسکٹ یا 2 بسکٹ کھاتے تھے اور چائے پی لیتے تھے، اور رات میں 1.5 چھوٹے چپاتی کھاتے تھے. پوری زندگی حضرت نے صرف 1 وقت کھاتے تھے، وہ بھی معمولی کے غذا کھاتے تھے. تو یہ بھی حضرت کا زندگی بھر کا ایک عمل رہا ہے. توکل کی زندگی گزاری ہے حضرت نے. میں بھی اپنے لیے بھی اور تمام یہ سامعین کے لیے بھی سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے دوری نصیب عطا فرمائے، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیں، اللہ رسول کی محبت نصیب عطا فرمائے، اور توکل کی زندگی ہمیں گزارنے کی اور توکل اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.